السلام علیکم عزیز طلبہ، ہم قرآن مجید کی واقعات پڑھ رہے ہیں۔ پہلے دو جو مختلف حصے ہم نے پڑھے وہ واقعہ معراج کے تھے۔ آج ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں تیسرا حصہ سدرۃ المنتہا کی طرف سفر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ سدرہ کا لفظ معنی بیری کا درخت ہے۔ سدرۃ المنتہا سے مراد 7ویں آسمان سے اوپر ایک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اور اس سے آگے کسی فرشتے کی رسائی نہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کرایا گیا۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی چابی سنی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کون سا عمل کرتے ہو جو میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کرتا ہوں۔ آگے ہے اللہ جل شانہ کے سامنے حاضری اور شرف ہم کلامی۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جائے، اگر میں اس مقام سے آگے ایک بال برابر بھی بڑھا تو اللہ جل شانہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے، ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے۔ ذات باری تعالیٰ کا جلوہ سامنے تھا۔ اس موقع پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا کی کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ معراج کے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار عنایتیں ہوئیں۔ آگے شب معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کی عنایات۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 4 خاص تحفے یعنی خوشخبری عطا فرمائی گئی۔ پہلا تحفہ یہ تھا کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی گئی جو اللہ جل شانہ کے عرش کے خزانے میں سے ہیں۔ دوسرا تحفہ یہ خوشخبری تھی کہ جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے شرک سے بچا رہا، اللہ ضرور اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تیسرا تحفہ یہ خوشخبری تھی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، مگر جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ چوتھا تحفہ یہ عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہر روز 50 نمازیں ادا کرنا فرض کیا گیا۔ آئے ہیں 50 نمازوں میں کمی کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ان عنایات کو لے کر واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیا احکام عطا فرمائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازوں کو ادا نہیں کر پائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف واپس جائیے اور اللہ سے کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے اور عرض کیا کہ الہی میری امت نہایت کمزور ہے۔ حکم ہوا کہ 10 وقت کی نمازیں معاف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس جانے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بارگاہ الہی میں جا کر عرض کرتے رہے، یہاں تک کہ شب روز میں صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی مشورہ دیا کہ اب بھی مزید کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حکم میں تبدیلی نہیں،
نمازیں 5 ہوں گی لیکن میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا عطا کروں گا، یعنی 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ آسمانوں سے زمین کی طرف واپسی کا سفر۔ واپسی کے سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نورانی سیڑھی سے اتر کر زمین پر تشریف لائے۔ اللہ سے شرف ملاقات، وہم کلامی، آسمانوں پر جلیل القدر انبیاء کرام سے ملاقاتیں اور عظیم زیارت کا خصوصی اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی شان کا اظہار تھا۔ یوں اس مبارک سفر کی تمام منازل طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے۔ واقعہ معراج پر کفار کا رد عمل۔ خانہ کعبہ کے پاس قریش کے سرداروں کی نشست رہتی تھی۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ واقعہ بیان فرمایا تو ان کو سخت حیرانی ہوئی۔ بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا کہا۔ بعض لوگوں نے مختلف سوالات کیے، ان میں سے اکثر شام کے تاجر تھے اور انہوں نے بیت المقدس کو بار بار دیکھا تھا اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بیت المقدس کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے بارے میں کئی سوالات کیے تو اللہ جل شانہ نے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے پوری عمارت ظاہر فرما دی۔ کفار سوال کرتے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر جواب دیتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بعض آنے والے قافلوں کی خبر بھی بتا دی کہ فلاں وادی میں فلاں قبیلہ کا قافلہ مجھے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلوں کی علامتی بھی ان کے سامنے بیان فرمائی اور وہ قافلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق واپس پہنچے۔ ان تمام علامتوں کو دیکھ کر اور بیت المقدس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ٹھیک جواب سن کر زبانیں تو بند ہو گئی لیکن دل جو صرف ایمان کی قوت سے مطمئن ہوتے ہیں وہ مطمئن نہ ہو سکے، لہٰذا وہ لوگ عاجز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ کر مجلس برخاست کر دی۔ واقعہ معراج پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا رد عمل۔ جب یہ خبر مکہ مکرمہ میں پھیلی تو بعض لوگوں کا خیال ہوا کہ ابوبکر کے پاس چلتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہی ان سے پوچھیں کہ وہ اس خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ ایک عقلمند آدمی ہے، وہ ایسی خلاف عقل بات کو کیوں تسلیم کریں گے، ہو سکتا ہے وہ ایمان سے پھر جائے۔ چنانچہ وہ تلاش کرتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے یہ قصہ سن کر فرمایا کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں کہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں تو بیت المقدس سے بھی دور کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام جو آسمان کی خبر بیان کرتے ہیں جو بیت المقدس سے بھی دور اور بظاہر عقل میں نہ آنے والی ہو، ان کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس تصدیق کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ کو صدیق کا خطاب دیا گیا۔ آگے اس سے ہم ایک نیا واقعہ بیان کریں گے۔